چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ۔ کوشش کیجیے گا ویڈیو کے اختتام تک ساتھ نبھائیں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہی اسے یاد آیا تھا کہ وہ اپنی فائل لیکچر ہال میں ہی بھول آیا ہے۔ اپنے دوستوں کو بتا کر وہ لیکچر ہال میں چلا آیا تھا، لیکن پورا لیکچر ہال دیکھ لینے کے باوجود اسے فائل نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے پچھلے ایک ہفتے کے تمام لیکچر نوٹس اس میں تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں یہ سوچتے ہوئے لیکچر ہال سے باہر نکلا تھا کہ شاید اس کے کسی کلاس فیلو نے فائل گم ہو جانے کا احساس کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لی ہو اور کل اسے واپس کر دے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے لیکچر ہال سے باہر نکل آیا تھا۔ زندگی کے لمحات اتنے فالتو تو نہیں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ختم کر دیا جائے۔ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز پہچان گیا تھا، لیکن اس نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی کو ہنستے کھیلتے خوشیوں میں گزارنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں بلا وجہ ہر وقت خوشی کا لیبل ماتھے پر لگا کر ہونٹوں کو زبردستی پھیلا کر خوش رہنے کا پوز کرنے سے کہیں بہتر زندگی کے لمحات کو کسی کی خوشی کی تلاش میں بتانا اور پھر اس خوشی سے ہونٹوں کا بے ساختہ مسکرانا ہی زندگی کہلاتا ہے۔ وہ خاموشی سے لیکچر ہال ایریا سے نکل کر کیفیٹیریا ایریا کی طرف جانے والے کوریڈور میں چل رہا تھا۔ فیصل، کبھی تم زندگی میں بے ساختہ مسکرائے ہو؟ اب وہ اس کا نام لے کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے اب بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ کل شام تم یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کس لڑکی سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ چونکا تھا اور رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے وہ اس کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اور آپ یہ سب پوچھنے والی کون ہوتی ہیں؟ میں تمہارے لیے شاید کون سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، لیکن تم میرے لیے بہت کچھ ہو۔ یہ باتیں آپ نے پہلے کتنوں سے کی ہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ تم پہلے ہو، دوسری جانب کہا گیا تھا۔ کتنوں سے پہلی نظر میں محبت کا دعویٰ کر چکی ہیں؟ تم پہلے ہو، پرسکون لہجے میں آواز آئی تھی۔ مزید کتنوں سے یہ دعویٰ رکھنے کی امید رکھوں؟ تم آخری ہو۔ ایک مرتبہ پھر پرسکون لہجے میں جواب آیا۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ میری راہ میں نہ آیا کریں۔ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ تم مجھے اپنی راہ میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ میں تمہیں ہر اس راہ میں موجود نظر آؤں گی جہاں پر تم ہوگے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی راہ تبدیل کر لو۔ اس کی سخت باتوں کے جواب میں بدستور پرسکون لہجہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ میں آپ سے بلا وجہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بحث میں نہیں، تم کر رہے ہو۔ جواب آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑکی بلا وجہ بات کو طول دے رہی ہے۔ وہ مڑنا چاہتا تھا کہ چونک گیا، پھر غصے سے اسے گھورا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اس لڑکی سے دور ہونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی فائل موجود تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسی بینچ پہ چلا آیا تھا جہاں وہ پہلی مرتبہ اس لڑکی سے ملا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ڈسٹرب تھا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، پہلے تو وہ اس لڑکی کی خوش فہمی پر دل میں مسکرایا تھا، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسے نظر نہیں آئی تھی اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا بہت کم جواب دیتا تھا۔ وہ بولتی رہتی تھی اور پہلے تو وہ مجبوری کی بنا پر اسے سنتا تھا کہ کان نہ بند کرنے پر مجبور تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کان اس کی آواز کے سنائی دینے کے منتظر رہنے لگے۔
اس لمحے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل نے اس کے آنے کی دعا کی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں مدھم آواز سنائی دی۔ اسے لمحہ لگا تھا آواز پہچاننے میں۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا اور پھر اس کی جانب دیکھ کر قدرے مسکرا کر بولا، کیا تم ایک اچھی لسنر بن سکتی ہو؟ خلاف توقع نہ تو وہ لڑکی اس بات پر حیران ہوئی تھی اور نہ ہی چونکی تھی، بلکہ کچھ دیر بعد بولی تھی، کچھ کہو گے نہیں؟ پہلے اپنا نام تو بتا دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اتنے دنوں سے کس نام سے یاد کر رہے ہو؟ وہ لڑکی جواب میں وہ مسکرا پڑی تھی۔ عائشہ، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ زندگی میں اس سے ملنے والی ہر چیز اسے یہ کہہ کر لے لی جاتی تھی کہ اس سے زیادہ اس چیز کی ضرورت کسی اور کو ہے، اور وہ اور کوئی غیر نہیں تھا، اس سے 1 سال چھوٹا اس کا اپنا بھائی تھا، اور ویسے بھی وہ کم گو سلجھ و طبیعت کا مالک تھا، ہر چیز سے آرام سے دستبردار ہو جاتا تھا، بلکہ سچ پوچھے تو اس سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی جب وہ اپنی چیز اپنے بھائی کو دیتا تھا۔ وہ اسکول جا کر اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی فلاں چیز دی ہے۔ اس کے دوست حیران ہوتے تھے، مگر اسے ان کی حیرت سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ ایک فخریہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھر آتی تھی۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا وہ نہیں کرتا؟ وہ بھی کرتا ہے، اس کا جواب ہوتا تھا۔ اس کی ماما کہیں باہر جاتی تو جنید کو ساتھ لے کر جاتی تھیں، وہ کہتا تو ان کا جواب ہوتا تھا، او ڈیئر، جنید چھوٹا ہے نا، وہ گھر پر اکیلا نہیں رہ سکے گا۔ اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ واقعی اگر جنید چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماما کو یاد کر کے رو پڑا تو وہ کیسے اسے چپ کروائے گا، اور پھر اگر اسے بھوک لگ گئی تو اسے کیسے کھانا کھلائے گا۔ مگر اس کے ننھے سے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ گھر میں صرف وہی تو نہیں، نوکر بھی تو ہیں، بلکہ جنید کی آیا بھی ہے۔ ماما، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، پرومس؟ اور جواب میں اس کی ماما مسکرا دیتی۔ اگلی مرتبہ تک وہ اپنی ماما کا کیا پرومس بھول جاتا۔ اگر کبھی یاد آتا تو اس کی ماما کا جواب ہوتا، جنید بچہ ہے نا، آپ تو بڑے ہیں، آپ اکیلے رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ بہادر ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے ان کی باتوں میں آ کر سر اس طرح زور زور سے ہلاتا کہ جیسے وہ سب سمجھ گیا ہو۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ اس نے کس طرح سے فرمائش کر کے اپنے پاپا کو سائیکل دلانے پر راضی کیا تھا۔ اس کی ماما نے کہا تھا، ابھی آپ چھوٹے ہیں، سائیکل سے گر جائیں گے۔ ماما، آپ خود تو کہتی ہیں کہ میں بڑا ہوں۔ ہاں بڑے ہو، پر جنید سے ویسے تو چھوٹے ہو نا۔ پلیز لے دینا، پلیز ماما، آپ کہیں نا پاپا سے۔ اب وہ ملیحہ کی جانب مڑا تھا۔ اس کے پاپا نے کہا تھا کہ وہ اگلے مہینے اسے ضرور سائیکل لے دیں گے۔ اس نے اسکول میں بھی اپنے تمام فرینڈز کو بتایا تھا کہ وہ نئی سائیکل خرید رہا ہے۔ کتنا خوش تھا وہ، مہینے کا ہر لمحہ گن گن کر گزار رہا تھا۔ ہر رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا تو کتنی دیر تک وہ نئی سائیکل کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ پھر وہ اپنے پاپا کے ساتھ جا کر نئی سائیکل خرید لایا تھا۔ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ جنید کی بھی سائیکل آئی تھی، لیکن گھر آتے ہی جنید نے اپنی سائیکل کی بجائے اس کی سائیکل لینے کی ضد شروع کر دی۔ اس کی ماما نے کہا تھا، ہاں تو چلا لو نا، بھائی کی ہے۔ لیکن ماما، یہ میری ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، جنید آپ کا چھوٹا بھائی ہے نا،
لیکن میں اپنی سائیکل اس سے نہیں دوں گا۔ پہلی مرتبہ اس نے انکار کیا تھا۔ جی نہیں، میں چلاؤں گا۔ جنید غصے میں آ کر باہر بھاگا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا کہ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی سائیکل کی گھنٹی کی آواز سنی۔ وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور جب ذہن میں آ کر دیکھا تو جنید کے ہاتھ میں اپنی سائیکل کی گھنٹی نظر آئی۔ وہ اسے بجا رہا تھا، ساتھ ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ بے ساختہ اسے رونا آ گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا تھا۔ اس نے جنید سے کہا تھا، یہ تم نے کیوں توڑی؟ میری مرضی، اور اگر میں تمہاری سائیکل کی توڑ دوں تو میں ماما کو شکایت لگاؤں گا۔ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جنید بولا تھا، وہ تو میں بھی لگا سکتا ہوں، لگا لو، ماما مجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ واقعی ملیحہ کے پاس گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ان کا جواب تھا، کوئی بات نہیں فیصل بیٹا، وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے نا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ وہ ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ ہو بھی جاتا اگر جنید کا کہا جملہ اسے یاد نہ ہوتا۔ ماما مجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ سر جھکائے سوچوں میں محو واپس صحن میں آیا تو جنید مزے سے اس کی سائیکل چلا رہا تھا، اور جو ہی وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تھا اس کی سماعت میں جنید کی آواز سنائی دی، ماما ماما۔ وہ چیخ چیخ کر ملیحہ کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اس طرح چلانے پہ حیران ہوا تھا، اور پھر اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب ملیحہ نے باہر نکل کر ایک نظر دونوں پر ڈالی اور تیزی سے جنید کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ مما مجھے فیصل نے دھکا دیا ہے، جنید اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ملیحہ سے کہہ رہا تھا۔ نہیں ماما، میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے دھکا دیا ہے، یہ دیکھیں مجھے کتنے زور کی چوٹ لگی ہے۔ وہ حیران نظروں سے جنید کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ملیحہ کے پاس آیا تھا اور اپنی چھلی ہوئی کونی اس کی نظروں کے سامنے کی، لیکن اس نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ جنید کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے سہلا رہی تھیں۔ دیکھیں ماما میرے ہاتھ میں کتنا درد ہو رہا ہے، اسے جنید کی آواز سنائی دی۔ وہ کتنی ہی دیر اس امید پر ماما کے چہرے پر نگاہیں جمائے رہا کہ وہ ابھی اس کی جانب دیکھیں گی، اسے تسلی دیں گی کہ اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے پیار کریں گی کہ وہ بہت بہادر ہے، ذرا سی تکلیف سے بالکل نہیں گھبرائے گا، اور تب وہ مسکرا کر کہے گا، نہیں ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، آپ فکر نہیں کریں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ملیحہ نے اس کی جانب نظر نہیں کی تھی۔ کیا مما کو اس کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں؟ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے پھر ملیحہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ مما مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں آس تھی، امید تھی، ایک مان تھا، لیکن ملیحہ اس کے کہنے کے جواب میں قہر آلود نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر اپنے کندھے پر دھرا اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، بدتمیزی مت کرو فیصل، اپنی غلطی مانو، ایک تم نے اتنی زور کا دھکا دیا ہے اور دوسرا جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ نہیں ماما میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ جنید سے پوچھ لیں۔ اور پھر ملیحہ کے جنید سے پوچھنے سے پہلے ہی جنید رونی آواز میں بولا، ماما اس نے مجھے بہت زور کا دھکا دیا اور پھر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں نہیں تو یہ مجھے مارے گا۔ جنید کی غلط بیانی پر وہ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یکدم ہی اس کی اپنی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا تھا۔ اسے اپنے بازو پر لگی چوٹ کا اتنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا درد اسے ملیحہ کے رویے پہ ہوا تھا۔ اگر میں بڑا ہوں تو کیا مجھے درد نہیں ہوتا؟ وہ روتے روتے خود کلامی کے انداز میں بولا، اور پھر اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ روتے روتے کس وقت سو گیا تھا کہ کمرے میں آتی آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔
पापा देखें कितने मज़े से सो रहा है। उसने आंखें खोलकर उस तरफ देखना चाहा था जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो चंद लम्हे आंखें नहीं खोल पाया था। फिर जब देखने के काबिल हुआ तो उसे दरवाजे के करीब इकराम साहब, उसकी मामा और जुनेद खड़े नजर आए। दर्द का एहसास एक मर्तबा फिर शिद्दत के साथ हुआ था और उसने बिस्तर से उठकर इकराम साहब की जानिब जाना चाहा। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो उनकी जानिब बढ़ा, मगर उसकी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। तुमने जुनेद को क्यों धक्का दिया? मैंने नहीं पापा, मैंने नहीं दिया। मैंने ये नहीं पूछा, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसने इकराम साहब के चेहरे पर नजरों में हैरत समोए निगाह डाली। उसने गुस्से से लाल होते इकराम साहब के चेहरे को देखा और फिर वो नजरें नीचे किए सर झुका गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इकराम साहब को अपनी बात का यकीन दिलाए, कैसे समझाए, किस तरह बताए। बस वो सोचता ही रह गया था। उसकी सोचों का तसलसल उस वक़्त टूटा जब इकराम साहब ने उसके करीब आकर उसका कांधा झंझोड़ा था। जवाब दो, तुमने जुनेद को क्यों धक्का दिया? आई स्वेयर पापा, मैंने नहीं, उसने कहना चाहा था, लेकिन वो अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाया था कि उसे अपनी नज़रों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। फिर उसने पापा और मलीहा को जुनेद समेत कमरे से निकलते देखा था। उसके जहन में नहीं था कि पापा उसे मारेंगे। वो गाल पर हाथ धरे बेड पर पैर लटका के बैठ गया था। इस मर्तबा वो रोया नहीं था, बल्कि कुछ देर के बाद वो लेट गया था और सोचने लगा था कि पापा ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। जब कोई जवाब उसके जहन में नहीं आया तो उसने आंखें बंद कर लीं। वो सोना चाहता था। अगले दिन वो सुबह उठा तो उसका सर दर्द कर रहा था। वो पिछली रात सोचता रहा था। काफी देर वो आंखें बंद किए साकित बेड पर लेटा रहा। स्कूल जाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो छुट्टी भी नहीं करना चाहता था। तो हिम्मत करके वो उठा था। उसने अपने इतराफ में निगाह डाली, फिर तैयार होते जुनेद को देखने लगा। उसे सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। हर रोज की तरह जुनेद ने उसे उठता देखकर हेलो कहा था और फिर अपनी तैयारी में मशगूल हो गया। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के वक़्त उसने मलीहा और इकराम साहब के चेहरों पर निगाह डाली थी। उसे वहां कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया था। वो खामोशी से सबको सलाम करके कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। दोनों उसे मामूल के मुताबिक ट्रीट कर रहे थे। फिर इसने भी कोशिश की थी कि वो कल का वाक़या भुला दे, और वो अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था। लेकिन वो आइंदा आने वाले दिनों में मलीहा और इकराम के रवैयों को लेकर बहुत टची हो गया था। अब वो उनका रवैया पहले की तरह इग्नोर नहीं करता था।